بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی ترجیحات میں ٹائیفائیڈ کی ویکسین لگوانا شامل ہے۔ چودھری محمد سرور، گورنر پنجاب۔ 15 سال تک کے 1,93,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات۔ میزبان و اہتمام واصف ناگی، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی۔ کوآرڈینیٹر و رپورٹ وردہ طارق، عکاسی عرفان نجمی۔ معاونین انم ادریس، رباب طارق، عطیہ رجب علی، سنیرہ فاروق۔ ٹائیفائیڈ ایک خاص قسم کے بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں یہ مرض بچوں میں بہت زیادہ عام ہے۔ گلوبل برڈن آف ڈیزیز کے تجزیے کے مطابق پاکستان میں سال 2017 میں 5,15,914 ٹائیفائیڈ کیسز پائے گئے۔ اس میں 63% کیسز 15 سال سے کم عمر بچوں کے تھے۔ اب حکومت پنجاب نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر حفاظتی ٹیکوں کی مہم شروع کی ہے۔ جس میں شہری علاقوں میں 9 ماہ سے 15 سال تک کے عمر کے تمام بچوں کو 1 فروری سے 15 فروری تک ٹائیفائیڈ حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی، جنگ گروپ آف نیوز پیپرز، یونیسیف اور سانج پریت آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ٹائیفائیڈ کے حوالے سے ایک خصوصی سیمینار ٹائیفائیڈ حفاظتی ٹیکوں کی مہم ٹائیفائیڈ کنجوگیٹ ویکسین میں کیا۔ صدارت گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کی۔ مہمان خصوصی معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان تھیں۔ ماہرین کے پینل میں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن پروفیسر ڈاکٹر عزیز الرحمان، صوبائی اربن ہیلتھ کنسلٹنٹ یونیسیف ڈاکٹر مشتاق احمد شاد، فارمر پرنسپل PGMI و ہیڈ آف گیسٹرو انٹرالوجی ڈپارٹمنٹ لاہور جنرل ہاسپٹل پروفیسر غیاث النبی طیب، ڈاکٹر EPI پنجاب ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی، ڈین چلڈرن ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، ہیڈ آف میڈیسن ڈپارٹمنٹ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز و سروسز ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف ندیم، سینئر ٹیکنیکل آفیسر WHO ڈاکٹر محمد نعمان خان، چیئر پرسن میڈیسن ڈپارٹمنٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر، ایسوسی ایٹ پروفیسر آف میڈیسن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر سومیہ اقتدار، پیتھالوجسٹ ڈاکٹر زاہد اصغر شامل تھے۔ میزبانی کے فرائض: صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، سینئر ایڈیٹر ہیلتھ ایجوکیشن کرنٹ افیئرز، چیئرمین میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی، جنگ گروپ آف نیوز پیپرز واصف ناگی نے سر انجام دیے۔ حرف آغاز ڈائریکٹر پروگرام سانج پریت آرگنائزیشن شہزاد حسین چودھری نے پیش کیا۔ تلاوت قرآن پاک و نعت کی سعادت حافظ مرغوب حمدانی نے حاصل کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران فرنٹ لائن پر لڑنے والے قوم کے ہیروز ہیں اور ہم ان کو گورنر ہاؤس بلا کر ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت جیسی بنیادی سہولت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت کا غریب افراد کو صحت انصاف کارڈ کی فراہمی ایک تاریخی منصوبہ ہے، جس کے بعد کوئی بھی غریب شخص پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج سے محروم نہیں رہے گا۔ پنجاب حکومت ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسین مہم 1 فروری سے شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے سے وابستہ تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو صحت مند، مضبوط اور خوشحال بنانا ہے۔ حکومت کی ترجیحات میں ٹائیفائیڈ کی ویکسین لگوانا شامل ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا کہ میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی نے دکھی انسانیت کے لیے مؤثر آواز کا کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ عوامی مسائل پر بات کی ہے۔ میں زمانہ طالب علمی سے ان پروگرام کا حصہ رہی ہوں اور آج مجھے خوشی ہے کہ میر خلیل الرحمان سوسائٹی نے دوبارہ اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے
ایک مرتبہ پھر عوامی مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ میں اس حوالے سے واصف ناگی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اکیلی چیلنجز پر قابو نہیں پا سکتی ہے، آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا کہ ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگانے کی خصوصی مہم کا آغاز 1 فروری سے 15 فروری تک جاری رہے گا۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 12 اضلاع اور دوسرے مرحلے میں دیگر 24 اضلاع میں 9 ماہ سے 15 سال تک کے 1,93,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی، جس کے بعد ٹائیفائیڈ کانجوگیٹ ویکسین حفاظتی ٹیکوں کے شیڈول میں ہی شامل کر دی جائے گی۔ پاکستان ٹائیفائیڈ کانجوگیٹ ویکسین کو حفاظتی ٹیکوں میں شامل کرنے والا پہلا ملک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت عام آدمی کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور اس کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیحات میں صحت کا شعبہ سر فہرست ہے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہوئے مراعات یافتہ اور غیر مراعات یافتہ افراد کو کسی بھی ہسپتال میں یکساں علاج معالجہ کی سہولیات میسر آئیں گی۔ انصاف میڈیسن کارڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس، ٹی بی اور ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کو نہ صرف کرونا فری، پولیو فری، ٹائیفائیڈ فری بلکہ ہر متعدی بیماری سے پاک بنائیں گے۔ شہزاد حسین چودھری نے حرف آغاز پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیمینار میں چودھری محمد سرور اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان، ڈاکٹرز اور باقی تمام سٹیک ہولڈر کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، یو این ایجنسیز، سول سوسائٹی اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہے اور پاکستان کو اس مرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت پنجاب نے دیگر اداروں خاص کر یونیسیف اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ٹائیفائیڈ ویکسین کا ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اس مہم کے دوران شہری علاقوں میں 9 ماہ سے 15 سال تک کی تمام کی عمر کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ واصف ناگی نے خطاب کرتے ہوئے اس سیمینار کے انعقاد پر سانجھ پریز آرگنائزیشن یونیسیف WHO کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے عوامی آگاہی سیمینار کی اشد ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران تمام بڑے شہروں کے ہسپتالوں میں ٹائیفائیڈ بخار میں مبتلا مریضوں کی کافی تعداد داخل ہوئی ہے اور ٹائیفائیڈ کے کیسز دیکھنے میں بھی بہت آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ماہرین اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا اس ٹائیفائیڈ کا کہیں کسی اور بیماری سے تعلق تو نہیں۔ ٹائیفائیڈ کی یہ نئی قسم یا نئی شکل اب پھیل رہی ہے، بلکہ کراچی سے ایک خاندان جب گزشتہ برس امریکہ گیا تو اس خاندان کے کئی افراد کو یہ نئی قسم ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا، تو امریکی ڈاکٹروں نے اس پر کافی ریسرچ بھی کی تھی۔ پاکستان میں خاصی تعداد میں بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی، مجبوراً ڈاکٹروں کو زیادہ طاقت ور اینٹی بایوٹکس دینا پڑ رہی ہیں۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عزیز الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹائیفائیڈ کا مرض پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ یہ مرض عام بخار سے پھیلتا ہے اور اس کے جراثیم کھانے کے ذریعے آپ کے اندر جاتے ہیں۔ اس کی ویکسین پہلے موجود تو تھی مگر اتنی زیادہ مؤثر نہیں تھی۔ جدید ویکسین کے زیادہ فوائد ہیں۔ ٹائیفائیڈ کی بہتر تشخیص میں فزیشین اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق نے کہا کہ بچوں کے علاج کے حوالے سے چلڈرن ہاسپٹل ایک بڑا سینٹر ہے جہاں پر بچوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 6 ماہ میں 1140 مشتبہ ٹائیفائیڈ کیس آئے تھے۔ زیادہ تر بچے مختلف ادویات کے استعمال کے بعد ہی ہمارے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرض دماغ، دل، جگر کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے، اس لیے بروقت تشخیص بچوں کو اس مرض سے بچا سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر پاکستان کو پولیو، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائیڈ فری پاکستان بنائیں گے۔ ٹائیفائیڈ کی یہ ویکسین اپنے بچوں کو ضرور لگوائیں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر نے کہا کہ 6 ماہ سے بڑی عمر کے بچے کے لیے بھی یہ ویکسین محفوظ ہے اور اس کو لگوانے کے بعد ٹائیفائیڈ نہیں ہوگا۔ اس ویکسین سے قوت مدافعت بڑھے گی،
اور حاملہ خواتین بھی یہ لگوا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سومیہ اقتدار نے کہا کہ احتیاطی پہلو اور علاج کے ساتھ ساتھ عوامی رائے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرض کے جلد تشخیص بہتر علاج میں معاون ثابت ہوتی ہے اور مجموعی نقطہ نظر کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر زاہد اصغر نے کہا کہ پینے کے لیے صاف پانی استعمال کریں۔ انہوں نے بتایا کہ میں امریکہ گیا اور وہاں پینے کے لیے نلکے کا پانی استعمال کیا۔ ہمارے ہاں پانی کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ جب تک پینے کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہوگا، امراض بڑھتے ہی رہیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف ندیم نے کہا کہ ٹائیفائڈ متعدی بیماری ہے، اس کا ادراک کروانا ضروری ہے۔ عوام کو اس ویکسین کے متعلق آگاہی دینا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ لازمی لگوائیں۔ ڈاکٹر محمد نعمان خان نے کہا کہ ای پی آئی اپنے ٹارگٹ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹائیفائڈ موذی مرض ہے، اس کا علاج مشکل ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ویکسین لازمی لگوائیں۔ 15 فروری تک امیونائزیشن دی جائے گی۔ اسکولز میں بھی یہ ویکسین فراہم کی جائے گی۔ جس دن ٹیموں نے اسکول آنا ہو، اپنے بچوں کو اسکول لازمی بھیجیں۔ گلی محلوں میں بھی ہماری ٹیمیں یہ ویکسین لگانے جائیں گی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد شاذ نے کہا کہ یہ ویکسین لائف ٹائم مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیسیف نے ہمیشہ اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے اور اس ضمن میں پنجاب حکومت کو 1 سے 15 فروری تک پہلی ویکسین سپلائی کر دی ہے۔ اس کے بعد مزید بھی فراہم کی جائے گی۔ یونیسیف اسکول، کالجز، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر بھرپور مہم چلائے گی۔ سیمینار ورکشاپ پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر بھی سیمینار کروائے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔